افسانہ گلی ڈنڈا۔ افسانہ نگار منشی پریمچند۔ ہمارے انگریزی خاں دوست مانے یا نہ مانے، میں تو یہی کہوں گا کہ گلی ڈنڈا سب کھیلوں کا راجا ہے۔ اب بھی جب کبھی لڑکوں کو گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھتا ہوں تو جی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر کھیلنے لگوں۔ نہ لان یعنی میدان کی ضرورت ہے، نہ مشن گارڈ کی، نہ نیٹ کی، نہ بلے کی۔ مزے سے کسی درخت کی ایک شاخ کاٹ لی، گلی بنائی اور 2 آدمی بھی آ گئے تو کھیل شروع ہو گیا۔ ولایتی کھیلوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان کے سامان بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ جب تک کم از کم 100 خرچ نہ کیجیے، کھلاڑیوں میں شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں گلی ڈنڈا ہے کہ بغیر ہینگ پھٹکری لگے چوکھا رنگ دیتا ہے۔ لیکن ہم انگریزی کھیلوں پر ایسے دیوانے ہو رہے ہیں کہ اپنی سب چیزوں سے ہمیں نفرت سی ہو گئی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ہر ایک لڑکے سے 3-4 روپے سالانہ صرف کھیلنے کی فیس لی جاتی ہے۔ کسی کو یہ سوچتا ہی نہیں کہ ہندوستانی کھیلیں کھلائیں جو بغیر کسی پیسے کوڑی کے کھیلے جاتے ہیں۔ انگریزی کھیل ان کے لیے ہیں جن کے پاس روپیہ ہے۔ بیچارے غریب لڑکوں کے سر پر یہ فضول خرچیاں کیوں مٹتے ہو؟ ٹھیک ہے، گلی سے آنکھ پھوٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو کیا کرکٹ سے سر پھوٹ جانے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے؟ اگر ہمارے ماتھے میں گلی کا داغ آج تک لگا ہوا ہے تو ہمارے کئی دوست ایسے بھی ہیں جو بلے سے گھائل ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں۔ خیر، یہ تو اپنی اپنی پسند ہے۔ مجھے گلی ڈنڈا سب کھیلوں سے زیادہ پسند ہے اور بچپن کی یادوں میں گلی ڈنڈا ہی سب سے زیادہ شیریں یاد ہے۔ وہ اعلی صبح گھر سے نکل جانا، وہ درخت پر چڑھ کر ٹہنیاں کاٹنا اور گلی ڈنڈے بنانا، وہ جوش و خروش، وہ لگن، کھلاڑیوں کے جمگٹے، وہ پدنا اور پدانا، وہ لڑائی جھگڑے، وہ بے تکلف سادگی جس میں چھوت اچھوت اور غریب امیر کی کوئی تمیز نہ تھی، جس میں امیرانہ چونچلوں کی، غرور اور خود نمائی کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اسی وقت بھولے گا جب گھر والے بگڑ رہے ہیں، والد صاحب چوکے پر بیٹھے ہوئے روٹیوں پر اپنا غصہ اتار رہے ہیں، اماں کی دوڑ صرف دروازے تک ہے، لیکن ان کے خیال میں میرا تاریک مستقبل ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا ہے اور میں ہوں کہ پدانے میں مست ہوں۔ نہ نہانے کا خیال ہے نہ کھانے کا۔ گلی تو ہے ذرا سی، مگر اس میں دنیا بھر کی مٹھائیوں کی مٹھاس اور تماشوں کا لطف بھرا ہوا ہے۔ میرے ہمجولیوں میں ایک لڑکا گیا نام کا تھا، مجھ سے 2-3 سال بڑا ہوگا، دبلا لمبا، بندروں کی سی پھرتی، بندروں کی سی لمبی لمبی انگلیاں، بندروں کی سی جھپٹ۔ گلی کیسی ہو اس پر لپکتا تھا جس طرح چھپکلی کیڑوں پر لپکتی ہے۔ معلوم نہیں اس کے ماں باپ کون تھے، کہاں رہتا تھا، کیا کھاتا تھا، پر تھا ہمارے گلی کلب کا چیمپئن۔ جس کی طرف وہ آ جائے اس کی جیت یقینی تھی۔ ہم سب اسے دور سے دیکھ کر اس کا استقبال کرتے تھے اور اسے اپنا گوئیاں بنا لیتے تھے۔ ایک دن ہم اور گیا 2 ہی کھیل رہے تھے، وہ پدا رہا تھا، میں پد رہا تھا۔ لیکن کچھ عجیب بات ہے کہ پدانے میں ہم دن بھر مست رہ سکتے ہیں، پدنا 1 منٹ کا بھی سہا نہیں جاتا۔ میں نے گلا چھڑانے کے لیے وہ سب چالیں چلیں جو ایسے موقع پر خلاف قانون ہوتے ہوئے بھی قابل معاف ہیں، لیکن گیا اپنا داؤں لیے بغیر میرا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ میں گھر کی طرف بھاگا، منت سماجت اور خوشامد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ گیا نے مجھے دوڑ کر پکڑ لیا اور ڈنڈا تان کر بولا، میرا داؤں دے کر جاؤ۔ پدایا تو بہادر بن کر، پدنے کے وقت کیوں بھاگے جاتے ہو؟ تم دن بھر پداؤ تو میں دن بھر پدتا رہوں؟ ہاں، تمہیں دن بھر پدنا پڑے گا۔ نہ کھانے جاؤں نہ پینے جاؤں؟ ہاں، میرا داؤں دیے بغیر کہیں نہیں جا سکتے۔ میں تمہارا غلام ہوں؟ ہاں، تم میرے غلام ہو۔ میں گھر جاتا ہوں، دیکھو تم میرا کیا کر لیتے ہو۔ گھر کیسے جاؤ گے؟ کوئی دل لگی ہے؟ داؤں دیا ہے، داؤں لیں گے۔ اچھا، کل میں نے تمہیں امرود کھلایا تھا، وہ رکھ دو۔ وہ پیٹ میں چلا گیا، نکالو پیٹ سے۔ تم نے کیوں کھایا میرا امرود؟ امرود تم نے دیا تب میں نے کھایا، میں تم سے مانگنے نہ گیا تھا۔ جب تک میرا امرود نہ دو گے میں داؤں نہ دوں گا۔ میں سمجھتا تھا انصاف میری طرف ہے، آخر میں نے کسی غرض کے لیے ہی اسے امرود کھلایا ہوگا۔ کون کسی کے ساتھ بے غردانہ سلوک کرتا ہے؟ بھیک تک تو غرض کے لیے ہی دیتے ہیں۔ جب گیا نے میرا امرود کھایا تو پھر اسے مجھ سے داؤں لینے کا کیا حق حاصل ہے؟ رشوت لے کر تو لوگ خون تک چھپا جاتے ہیں، وہ میرا امرود
यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर बेइंसाफी थी। गया ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरा दांव दे कर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे इंसाफ का जोर था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे भी सख्त गाली दी, और गाली ही नहीं दी, एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस हथियार का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने फौरन आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस वक्त भी बेइज्जती का बायस मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों वालिद साहब का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से जुदा होने का बिल्कुल अफसोस न हुआ। वालिद साहब अफसोस करते थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी बहुत अफसोस करती थीं, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थीं और महल्ले की औरतों से लगाव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से शेखी बघाड़ता था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही हैं, ऐसे ऊंचे मकान हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूलों में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो कैद हो जाए। मेरे दोस्तों की हैरत से फैली हुई आंखें और मुताज्जिब चेहरे साफ बतला रहे थे कि मैं उनकी निगाहों में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में झूठ को सच बना लेने की वो ताकत होती है जिसे हम जो सच को झूठ बना देते हैं नहीं समझ सकते। दोस्त कह रहे थे, तुम खुशकिस्मत हो भाई, जाओ, हमें तो इसी गांव में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए हैं। इंजीनियरी पास की और किसी ज़िला का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस जगह को देखते ही इस कदर दिलकश और शीरीं याद ताज़ा होकर उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर को निकला। आंखें किसी प्यासे मुसाफिर की तरह बचपन के उन मकामात को देखने के लिए बेताब थीं जिनके साथ कितनी ही यादगारें वाबस्ता थीं। लेकिन इस मानूस नाम के अलावा वहाँ कोई शनासा न मिला। जहाँ खडर था वहाँ पक्के मकानात खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना दरख्त था वहाँ अब एक खूबसूरत बागचा था। उस जगह की काया पलट हो गई थी। उसके नाम और निशान का इल्म न होता तो मैं उसे पहचान भी न सकता था। वो पुरानी यादगारें बाहें फैला फैला कर अपने पुराने दोस्तों के गले लिपटने के लिए बेकरार हो रही थीं, मगर दुनिया बदल गई थी। जी चाहता था कि ज़मीन से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गईं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी याद ताज़ा है। अचानक एक खुली जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहबी ठाट बाट में रोब और इख्तियार के लिबास में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? उस लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए लहजे में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और जल्द एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैंने दूर से ही पहचान लिया। उसकी तरफ लपकना चाहता ही था कि उसके गले लिपट जाऊं, मगर कुछ सोच समझ कर रह गया। बोला, कहो मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा नहीं। आप मज़े में रहे? बहुत मज़े में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूँ। माता मोहन, दुर्गा ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? माता तो मर गया, मोहन और दुर्गा दोनों डाकिये हो गए हैं। आप? मैं जिला का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बहुत जहीन थे, अब गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी तरफ सवाल की आंखों से देखा। गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलेंगे, तुम पे दाना हम पे देंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, मेरा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था,
بلکہ لوگ اس کھیل کو عجوبہ سمجھ کر اس کا تماشا بنائیں گے اور اچھی خاصی بھیڑ لگ جائے گی۔ اس بھیڑ میں وہ لطف کہاں رہے گا، لیکن کھیلے بغیر تو رہا نہیں جاتا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ دونوں بستی سے دور تنہائی میں جا کر کھیلیں، وہاں کون دیکھنے والا بیٹھا ہوگا۔ مزے سے کھیلیں گے اور بچپن کی اس مٹھائی کو خوب مزے لے کر کھائیں گے۔ میں گیا کو لے کر ڈاک بنگلے پر آیا اور موٹر میں بیٹھ کر دونوں میدان کی طرف چلے، ساتھ ایک کلہاڑی لے لی۔ میں متانت کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا، مگر گیا ابھی تک مذاق سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور ولولے کا کوئی نشان نہ تھا۔ شاید ہم دونوں میں جو فرق ہو گیا تھا وہ اسے سوچنے میں محو تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں کبھی ہماری یاد آئی تھی کیا؟ سچ کہنا۔ گیا جھینپتا ہوا بولا، میں آپ کو کیا یاد کرتا حضور، کس لائق ہوں؟ قسمت میں کچھ دن آپ کے ساتھ کھیلنا لکھا تھا، نہیں تو میری کیا گنتی۔ میں نے کچھ اداس ہو کر کہا، لیکن مجھے تو تمہاری یاد برابر آتی تھی۔ تمہارا وہ ڈنڈا جو تم نے تان کر جمایا تھا، یاد ہے نا؟ گیا نے شرماتے ہوئے کہا، وہ لڑکپن تھا سرکار، اس کی یاد نہ دلاؤ۔ واہ، وہ میری ان دنوں کی سب سے رسیلی یاد ہے۔ تمہارے اس ڈنڈے میں جو رس تھا وہ اب نہ عزت اور بڑائی میں پاتا ہوں نہ دولت میں۔ کچھ ایسی مٹھاس تھی اس میں کہ آج تک من میٹھا ہوتا رہتا ہے۔ اتنی دیر میں ہم بستی سے کوئی 3 میل نکل آئے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ مغرب کی طرف سے کوسوں تک بھیم تال پھیلا ہوا تھا، جہاں آ کر ہم کسی وقت کنول کے پھول توڑنے جاتے تھے اور اس کے جھمکے بنا کر کانوں میں ڈال لیتے تھے۔ جون کی شام کیسر میں ڈوبی چلی آ رہی تھی۔ میں لپک کر ایک درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ کاٹ لایا۔ جھٹ پٹ گلی ڈنڈا بن گیا۔ کھیل شروع ہو گیا۔ میں نے راب میں گلی رکھ کر اچھالی۔ گلی گیا کے سامنے سے نکل گئی۔ اس نے ہاتھ لپکایا جیسے مچھلی پکڑ رہا ہو۔ گلی اس کے پیچھے جا گری۔ یہ وہی گیا تھا جس کے ہاتھوں میں گلی جیسے آپ ہی آپ جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ اپنے داہنے بائیں کہیں ہو، گلی اس کی ہتھیلی میں پہنچتی تھی، جیسے گلیوں پر اس نے جادو کر کے انہیں بس میں کر لیا ہو۔ نئی گلی، پرانی گلی، چھوٹی گلی، بڑی گلی، نوکدار گلی، سبھی اس سے ہل جاتی تھیں۔ گویا اس کے ہاتھوں میں کوئی مقناطیسی طاقت ہے جو گلیوں کو کھینچ لیتی ہو، لیکن آج گلی کو اس سے وہ محبت نہیں رہی۔ پھر تو میں نے پیدانا شروع کیا۔ میں طرح طرح کے فریب کر رہا تھا، مشق کی کمی بے ایمانی سے پوری کر رہا تھا۔ داؤں پورا ہونے پر بھی ڈنڈا کھیلے جاتا تھا، حالانکہ قاعدے کے مطابق گیا کی باری آنی چاہیے تھی۔ گلی پر ہلکی چوٹ پڑتی اور وہ ذرا ہی دور گر پڑتی، میں لپک کر اسے خود اٹھا لاتا اور دوبارہ ٹل لگاتا۔ گیا یہ ساری بے قاعدگیاں دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ بولتا تھا، گویا اسے وہ تمام قاعدے قانون بھول گئے ہوں۔ اس کا نشانہ کتنا بے خطا تھا۔ گلی اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹن سے ڈنڈے میں آ کر لگتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کا کام تھا ڈنڈے سے ٹکرا جانا، لیکن آج وہ گلی ڈنڈے میں لگتی ہی نہیں تھی۔ کبھی داہنے جاتی تھی، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ آدھا گھنٹہ پیدانے کے بعد ایک بار گلی ڈنڈے میں آ کر لگی۔ میں نے دھاندلی کی، گلی ڈنڈے میں نہیں لگی، پاس سے گئی لیکن لگی نہیں۔ گیا نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ نہ لگی ہوگی، ڈنڈے میں لگتی تو کیا میں بے ایمانی کرتا؟ نہیں بھیا، تم بھلا بے ایمانی کرو گے؟ بچپن میں مجال تھی کہ میں ایسا گھپلا کر کے بچتا، یہی گیا میری گردن پر چڑھ بیٹھتا، لیکن آج میں اسے کتنی آسانی سے دھوکہ دیے چلا جاتا تھا۔ گدھا ہے، ساری باتیں بھول گیا۔ اچانک گلی ڈنڈے میں لگی اور اتنی زور سے لگی جیسے بندوق چھوٹی ہو۔ اس ثبوت کے مقابل اب کسی طرح کے فریب چلنے کا مجھے اس وقت بھی حوصلہ نہ ہو سکا، لیکن کیوں نہ ایک بار سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کروں، میرا حرج ہی کیا ہے؟ مان گیا تو واہ واہ، ورنہ 2-4 ہاتھ پدنا ہی تو پڑے گا۔ اندھیرے کا بہانہ بنا کر گلا چھڑا لوں گا، پھر کون داؤں دینے آتا ہے؟ گیا نے فاتحانہ انداز سے کہا، لگ گئی ٹن سے بولی۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے لگتے دیکھا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ ٹن سے بولی ہے سرکار، اور جو کسی اینٹ سے لگ گئی ہوگی۔ میرے منہ سے یہ فقرہ اس وقت کیسے نکل گیا، اس پر مجھے خود حیرت ہے۔ اس سچائی کا جھٹلانا ایسے ہی تھا جیسے دن کو رات بنانا۔ ہم دونوں نے گلی کو ڈنڈے میں زور سے لگتا دیکھا تھا۔ گیا نے میرا کہنا مان لیا۔ ہاں سرکار، کسی اینٹ میں لگی ہوگی، ڈنڈے میں لگتی تو اتنی آواز نہ آتی۔
میں نے پھر پیدانا شروع کیا، لیکن اس قدر صاف اور صریح دھوکہ دینے کے بعد گیا کی سادگی پر مجھے رحم آنے لگا، اس لیے جب تیسری بار گلی ڈنڈے میں لگی تو میں نے بڑی فراخ دلی سے داؤں دینا طے کر لیا۔ گیا نے کہا، اب تو اندھیرا ہو گیا ہے بھیا، کل پر رکھو۔ میں نے سوچا کل بہت سا وقت ہوگا، یہ نہ جانے کتنی دیر پیدائے، اس لیے اسی وقت معاملہ صاف کر لینا اچھا ہوگا۔ نہیں نہیں، بہت اجالا ہے، تم اپنا داؤں لے لو، گلی سوجھے گی نہیں۔ کچھ پرواہ نہیں۔ گیا نے پیدانا شروع کیا، لیکن اسے بالکل مشق نہ تھی۔ اس نے 2 بار ٹل لگانے کا ارادہ کیا، لیکن دونوں ہی بار چوک گیا۔ 1 منٹ سے کم میں وہ اپنا داؤں پورا کر چکا۔ بیچارہ گھنٹہ بھر پیدا، لیکن 1 منٹ ہی میں داؤں کھو بیٹھا۔ میں نے اپنے دل کی وسعت کا ثبوت دیا، ایک داؤں اور لے لو، تم تو پہلے ہی ہاتھ میں ہنس گئے۔ نہیں بھیا، اب اندھیرا ہو گیا ہے، تمہاری مشق چھوٹ گئی، کبھی کھیلتے نہیں ہو؟ کھیلنے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے بھیا۔ ہم دونوں موٹر پر جا بیٹھے اور چراغ جلتے جلتے پڑاؤ پر پہنچ گئے۔ گیا چلتے چلتے بولا، کل گلی ڈنڈا ہوگا، سبھی پرانے کھلاڑی کھیلیں گے، تم بھی آؤ گے؟ جب تمہیں فرصت ہو سبھی کھلاڑیوں کو بلا لوں۔ میں نے شام کا وقت دیا اور دوسرے دن میچ دیکھنے گیا۔ کوئی 10 آدمیوں کی منڈلی تھی، کئی میرے لڑکپن کے ساتھی نکلے، مگر بیشتر نوجوان تھے جنہیں میں پہچان نہ سکا۔ کھیل شروع ہوا، میں موٹر پر بیٹھا تماشا دیکھنے لگا۔ آج گیا کا کھیل اور اس کی کرامات دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ ٹل لگاتا تو گلی آسمان سے باتیں کرتی۔ کل کی وہ جھجک، وہ ہچکچاہٹ، وہ بدلی آج نہ تھی۔ لڑکپن کی جو بات تھی آج اس نے اسے کمال معراج تک پہنچا دیا۔ کہیں کل اس نے مجھے اس طرح پدایا ہوتا تو میں ضرور رونے لگتا۔ اس کے ڈنڈے کی چوٹ کھا کر گلی 200 گز کی خبر لاتی تھی۔ پدانے والوں میں ایک نوجوان نے کچھ بے عنوانی کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میں نے گلی دبوچ لی ہے، گیا کا کہنا تھا کہ گلی زمین سے لگ کر اچھلی ہے۔ اس پر دونوں میں تال ٹھوکنے کی نوبت آئی۔ نوجوان دب گیا۔ گیا کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ میں کھیل میں نہ تھا، مگر دوسروں کے اس کھیل میں مجھے وہی لڑکپن کا لطف آ رہا تھا جب ہم سب کچھ بھول کر کھیل میں مست ہو جاتے تھے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ گیا نے کل میرے ساتھ کھیلا نہیں، صرف کھیلنے کا بہانہ کیا۔ اس نے مجھے قابل رحم سمجھا۔ میں نے دھاندلی کی، بے ایمانیاں کی، اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا، اس لیے کہ وہ کھیل نہ رہا تھا، مجھے کھلا رہا تھا، میرا جی رکھ رہا تھا۔ وہ پدا کر میرا کچومر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب افسر ہوں، یہ افسری میرے اور اس کے درمیان اب دیوار بن گئی ہے۔ میں اب اس کا لحاظ پا سکتا ہوں، ادب پا سکتا ہوں، لیکن اس کا ہم جولی نہیں بن سکتا۔ لڑکپن تھا تب میں اس کا ساتھی تھا، ہم میں کوئی بھید نہ تھا۔ یہ عہدہ پا کر اب میں اس کے رحم کے قابل ہوں۔ وہ اب مجھے اپنا جوڑ نہیں سمجھتا، وہ بڑا ہو گیا ہے، میں چھوٹا ہو گیا ہوں۔